سوال آیا ہے، کہتے ہیں بالکل ایمانداری سے بتانا امام مہدی کے ظہور کی کیا نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، آپ کا ظہور کس مقام پر ہونا تھا، ایمانداری سے بتانا، پلیز جھوٹ نہ بولنا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پیارے بھائی، جماعت احمدیہ میں الحمدللہ ہم لوگ جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں اور ہم تو جھوٹ نہیں بولتے۔ ہاں، آپ کے مولوی حضرات صبح شام دن رات بغیر کسی تفریق کے کھلے منہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مثلا آپ اگر اپنے مولوی حضرات سے جا کے جماعت احمدیہ کے بارے میں کوئی سی بھی بات پوچھ لیں، انہیں کہیں جماعت احمدیہ کے بارے میں کوئی ایک بات بتا دو، میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ جو بھی بات وہ آپ کو بتائیں گے وہ 99% غلطی ہوگی، عین ممکن ہے کہ شاید 100% جھوٹی ہو۔ تو رہ گئی پہلی بات تو یہ کہ جو جھوٹ والی بات تھی تو وہ تو ہمارے ہاں کوئی بھی نہیں بولتا، ہاں ہم لوگ نہیں بولتے، آپ کے مولوی حضرات بہرحال ضرور بولتے ہیں۔ رہ گئی بات یہ کہ ایمانداری سے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ امام مہدی نے آنا کس مقام پر تھا، تو آپ اگر حدیثیں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ امام مہدی کی آنے کی ایک جگہ کے بارے میں ذکر نہیں ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ مدینے میں آئے گا، بعض میں آتا ہے کہ مکے میں آئے گا، بعض یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بیت المقدس جو ہے فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ وہاں پہ پیدا ہوگا، بعض کہتے ہیں خراسان میں پیدا ہوگا، بعض کہتے ہیں ماوراء النہر میں پیدا ہوگا، بعض روایات میں ہندوستان کا ذکر آتا ہے، بعض روایات میں قدا کا ذکر آتا ہے، بعض روایات میں باب لد کا ذکر آتا ہے۔ تو اتنی ڈھیر ساری تو یہ لوکیشنز آ گئیں، کیا پتا چلا؟ کیا یہ پتا چلا کہ کوئی 5-6 وجود ہوں گے جو امام مہدی ہوں گے، یا ایک بندے نے 5-6 جگہوں پہ پیدا ہونا ہے؟ ہرگز یہ مطلب نہیں۔ پھر کیا پتا چلتا ہے جب ان حدیثوں کو ہم پڑھتے ہیں امام مہدی کے متعلق؟ امام مہدی کے متعلق اکثر حدیثیں جو ہیں وہ کانٹرڈکٹری ہیں، ان میں آپس میں تضاد ہے۔ اس تضاد کی وجہ کیا ہے؟ اس تضاد کی وجہ یہ ہے کہ مختلف مسالک کے جو لوگ تھے، مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق امام مہدی کے متعلق حدیثیں خود ہی بنا لی، روایات خود ہی گھڑ لی۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل سے ہوں گے، کوئی ان کو بنی الوی کہتے تھے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شاخ سے ہوں گے، کوئی یہ کہتا ہے کہ جی وہ امام مہدی جو ہوگا وہ سرے سے ہوگا ہی نہیں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ صرف آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہوگا۔ پھر امام مہدی کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ بھئی امام مہدی الگ وجود ہے اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ لیکن پھر یہ بھی روایات آتی ہیں کہ امام مہدی اور مسیح جو ہیں وہ کوئی دو الگ وجود نہیں، ایک ہی وجود کا نام ہے۔ تو اتنی متضاد باتیں آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں، آپ کس چیز کو لیں گے؟ آپ جس بات کو لیں گے اس کے خلاف آپ کو بعض اور روایات مل جائیں گی۔ تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام مہدی کے متعلق ایک بھی حدیث کا ذکر نہیں کیا۔ ایک بھی حدیث صحیح بخاری میں نہیں آتی جس میں آپ نے امام مہدی کا لفظ استعمال کیا، ایک بھی حدیث نہیں آتی۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ امام مہدی نے آنا ہی نہیں تھا؟ ہرگز نہیں، آنا تھا، لیکن امام بخاری کے نزدیک اکثر احادیث جو تھیں وہ ساری کی ساری یا یہ کہ اکثر جو تھیں ان میں تضاد تھا۔ رہ گئی بات یہ کہ نشانیاں، تو نشانیوں کے متعلق بھی آپ اگر احادیث کو کھول کے دیکھ لیں، قرآن کے آخری پارے کو کھول کے پڑھ لیں، سورہ تکویر وغیرہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں بتا دی۔ چھاپے خانے ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سے جاوا میں آگ نکلنے کا ذکر تھا، پھر ریل گاڑی وغیرہ جہاز وغیرہ کی ایجاد کی طرف یہ پیشن گوئیاں بھی تھیں، پھر دجال کے گدھے کا ذکر آتا ہے، دجال کا گدھا ہی وہ ماڈرن ڈے ٹرانسپورٹیشن وغیرہ ہیں۔ اس بارے میں کافی ڈیٹیل میں ہم پہلے بھی جواب وغیرہ اپنے پروگرامز میں دے چکے ہیں، ہمارے ان پروگرامز کو آپ دیکھیں۔ چاند اور سورج گرہن کا ذکر آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں 2 دفعہ چاند اور سورج گرہن ہوگا، یعنی ایک دفعہ چاند کو گرہن لگے گا، دوسری دفعہ سورج کو گرہن لگے گا رمضان کے مہینے میں، جب امام مہدی کا دعوے دار، امام مہدی مہدویت کا دعوے دار دنیا میں موجود ہوگا۔ اور پوری دنیا میں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ صرف ہمارے امام مہدی کے لیے ہوگا۔ یہ نشان بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا 1894 1895 میں۔ اس کے اوپر بھی ہماری اگر آپ پلے لسٹ میں چلے جائیں آج کے امام اردو کی، تو وہاں پہ آپ کو ایک پوری ایپیسوڈ مل جائے گی، یہ نشان بھی پورا ہوا۔ پھر پلیگ، طاعون کا ذکر تھا، مری پڑے گی، اس کا ذکر تھا پیشن گوئیوں میں، وہ بھی پوری ہوگی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جو جو پیشن گوئیاں تھیں وہ تو پوری ہو گئی ہیں، آپ لیکن بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں جی ابھی تک امام مہدی نہیں آیا، حالانکہ آپ کے اپنے بڑے، آپ کے اپنے اجداد، آپ کے اپنے بڑے بڑے علماء جو گزر چکے ہیں صدیوں پہلے، وہ یہ کہتے آئے کہ 14ویں صدی کے سر کے اوپر امام مہدی نے آنا ہے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب آپ کے علماء ہیں، آپ کے علماء میں سے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ 14ویں صدی کے سر کے اوپر امام مہدی آئے گا۔
آپ کے بڑے بڑے علماء یہ لکھتے رہے کہ 14ویں صدی جو ہے وہ صدی ہے جس میں امام مہدی آئے گا، جس میں مسیح موعود آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے علماء کے نزدیک تو اس صدی کے سر پہ آنا تھا، ہم کہتے ہیں آ گیا، نشانیاں جو تھی وہ بھی پوری ہو گئی، دعوے دار بھی آ گیا، جماعت بھی قائم کر دی، پھر اس جماعت کے متعلق جو نشانیاں تھیں وہ بھی پوری ہو گئیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی جب آئے گا تو اس کے 313 صحابہ ہوں گے اور وہ اس کا نام ایک کتاب میں لکھے گا، یہ نشانی بھی پوری ہوگی۔ پھر یہ بھی نشانی تھی کہ جب امام مہدی آئے گا تو جب وہ بات کرے گا اس کی بات آسمانی برقی لہروں کے ذریعے سے دنیا کے دوسرے کونے میں بھی پہنچیں گی۔ ٹی وی وغیرہ کے ذریعے سے آج امام مہدی علیہ السلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ پھر یہ بھی پیشن گوئی تھی کہ امام مہدی جب آئے گا تو اس کے آگے خلافت شروع ہوگی، پچھلے 120 برس سے اوپر کا عرصہ ہونے کو آ رہا ہے، بلکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ 113 سال ہو گئے ہیں، 1908 سے لے کے اب تک 113 سال ہو گئے ہیں جماعت احمدیہ میں خلافت کی برکت قائم ہے، خلافت کی نعمت قائم ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی؟ وہ پیشن گوئیاں جو امام مہدی کے متعلق اس سے تعلق رکھتی تھیں بڑے زور اور شور کے ساتھ پوری دنیا نے دیکھی کہ وہ پوری ہو گئی۔ ایک دنیا ہے جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کے ان کی جماعت میں داخل ہو رہی ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ سچ بتانا نشانیاں پوری ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ کیا کیا نشانیاں تھیں؟ کتابیں خود پڑھیں۔ ہمیشہ آپ اپنے مولویوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں جو آپ کو جھوٹ بتاتے ہیں۔ قیامت کے روز آپ کے مولویوں نے تو آ کے آپ کو نہیں بچانا، سب سے پہلے دھڑکی لگا کے مولوی بھاگیں گے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے جب سوال پوچھنا ہے کہ ہاں جی امام مہدی کو بھیجا تھا، مانا کیوں نہیں، اس وقت آپ کے مولوی حضرات آئیں بائیں دائیں ہو جائیں گے، اس وقت آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اس لیے مولویوں سے پیچھا چھڑائیں، خود تحقیق کریں، اور تحقیق کے لیے ہماری ویب سائٹ آپ کے لیے ہم اسکرین کے اوپر دکھا رہے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں تاکہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا پروگرام ہم یہیں پہ ختم کر رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا دورانیہ آج کے لیے صرف اتنا ہی تھا۔ باقی وہ لوگ جن کے سوالات آج کے پروگرام میں رہ گئے، آپ اپنے سوالات بے شک کل پوچھ لیں، ورنہ ای میل کے ذریعے پوچھ لیں، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا ہم ضرور جواب دیں گے، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ جو بھی سوال بھیجیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کا جواب دیں گے۔ بعض دفعہ بعض سوالات کے لیے تھوڑی سی ریسرچ کرنی پڑتی ہے، کچھ پڑھنا وغیرہ پڑتا ہے، اس لیے تھوڑی دیر بھی لگ جاتی ہے، اس لیے مائنڈ نہ کیجیے گا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو غلط جواب بھیجیں اور جلدی بھیج دیں، ہم یہ چاہتے ہیں اگر بے شک ٹائم لگ جائے لیکن جواب آپ کو درست جو ہے وہ بھیجا جائے۔ ای میل ایڈریس ہمارا نوٹ کر لیں، urduask@alislam.org۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا اس پروگرام جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ اپنے پیارے آقا، اپنے پیارے امام حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء، فخر الانبیاء، فخر کائنات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔